الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور کروڑوں لوگ جو پیس ٹی وی پہ اس تقریر کو سن رہے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں تقریر کروں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی یہ تقریر بمبئی میں میری پہلی اردو تقریر ہے۔ چھوٹے موٹے تقریر میں کر چکا ہوں پہلے بمبئی میں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی آرگنائزڈ یہ پہلی اردو تقریر ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے، اور جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ میرے طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو بھی حق کی بات نکلیں گی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے. 1,24,000. ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں, آیت نمبر 49 میں, کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں, گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے, اپنے اپوسل سے, آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ہندو, مسلم. آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے, لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں, I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, لیکن رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے, اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے. اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے, تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے. لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے, لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی. ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے, اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے. لیکن اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں، اسی اسٹیج پہ، از دا قرآن گاڈز ورڈ، انگریزی میں تقریر تھی، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس تقریر میں نے ثابت کیا ہوں ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ، منطق اور سائنس کے ساتھ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، میرے نزدیک یہ دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے. ہندو مذہبی کتابیں 2 قسموں میں بانٹی گئی ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی. شروتی کی معنی ریویلڈ، انڈرسٹینڈ، پرسیو. شروتی کی معنی ہے وحی، سمجھنا. ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے. اور 2 قسم کی شروتی ہے، وید اور اپنشد. دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی. اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر، میموری، یاد رکھنا، یادداشت. اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ. کئی قسم کی اسمرتی ہے. مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی. شروتی جیسے میں نے کہا 2 قسم کی ہے، وید اور اپنشد. وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے جس کے معنی ہے گیان، علم، نالج. وید 4 قسم کی ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید. پہلے 3 وید رگ وید، یجروید، سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید. یہ پہلی 3 وید رگ وید، یجروید، سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود، یعنی 3 سائنس کی کتابیں یا 3 علم کی کتابیں، 3 گیان کی کتابیں.
ऋग वेद जब आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है। लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को ये भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को ये भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली, या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई, और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज़ अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस ज़मीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा ज़मीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा, अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा।
تو یہ 2 شلوک کے ذریعے بھگوت پرانا اور بھگوت گیتا کا یہ فلسفہ آتا ہے اوتار کا. لیکن ہم مسلمان ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ آتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں میں سے آدمیوں میں سے ایک انسان ایک آدمی کو چنتے ہیں اور اس آدمی سے ہائر لیول پہ کمیونیٹ کرتے ہیں, ان کو وہی نازل کرتے ہیں ان کے اوپر, اور اس چنے ہوئے انسان کو ہم کہتے ہیں پیغمبر. ہم مسلمان نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا روپ لے کے اس زمین پہ آنے کی ضرورت ہے انہیں. کئی ہندو ودوان یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اوتار او اور تر, اٹ ہیز اے پوزیسو کیس. اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ چیز, ایشور کی کچھ چیز, لیکن خود ایشور نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اوتار کے صحیح معنی ہے او اور تر, مطلب نیچے بھیجنا, اور خدا ایشور انسانوں کو نیچے بھیجتے ہیں لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو یہ معنی جو کچھ ہندو ودوان کی ہے بالکل ہو بہو اسلام میں جو ہم مانتے ہیں وہی ہے. اور یہ ہندو ودوان کہتے ہیں جب ہم وید پڑھیں گے, وید میں اوتار کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, لیکن جب وید پڑھیں گے, اپنشد پڑھیں گے, اوتار کا ذکر نہیں ہے, لیکن وید میں کئی رشی کئی سنت کا ذکر ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایشور نے کئی انسانوں کو بھیجے لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو جب وید اور بھگوت گیتا میں ٹکراؤ ہے تو آپ کو بھگوت گیتا کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. جب ہم بھگوت گیتا اور پرانا کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 2 شلوک میں نے پڑھا, اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر. اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں. ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور راجہ بھوج اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے, اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکیں. جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئے گا. ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو, a foreigner who speaks a foreign language, جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے. یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان, a desert, a sandy track. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا, لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا, پاک اور نیک ہوگا. اور راجہ بھوج
اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں, اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں ہے, 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے. جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر, اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون, اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج. تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے, کئی ہے. یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے. آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 تک, اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے. ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا, لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے. لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے منع ہے, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور یہ لوگ انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آذان, اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت نہیں کھاتا. اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے منع ہے, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور یہ لوگ